الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نہ ہو مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے، نہ ہو نومید اقبال اپنی کشت ویرا سے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. میں انتہائی خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہا ہوں یہاں برہمپور میں آ کر کے دارالحدیث مدرسہ دارالحدیث کے بچوں، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو تیاری ہے اور اس سالانہ انجمن میں ان کا جو انداز بیان ہے، مجھے اچھی طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ ان بچوں کی تیاری کے پیچھے ان کے مخلص محنتی جواں سال اساتذہ کا بہت نمایاں کردار ہے. میں یہاں کی انتظامیہ کو مبارکبادی پیش کروں گا، یہاں کے اساتذہ کو مبارکبادی پیش کروں گا، اور اس گاؤں کے سبھی چھوٹے بڑے لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں یہ ہیرے اور جواہرات ہیں، یہ لال و گوہر ہیں. ان کے اندر اتنی صلاحیتیں نہاں ہیں، پوشیدہ ہیں کہ اگر آپ ان کو زیادہ سے زیادہ تعلیم کا موقع فراہم کریں تو یہ اپنے زندگی میں بہت زیادہ ترقی کریں گے. ان کے یہ بیانات اور ان کی تقریریں اور ان کا انداز تخاطب اور خاص طور سے ان تقریروں میں جو مضمون انہوں نے بیان کیا ہے، کتاب و سنت سے مدلل تقریریں. میں بیٹھے بیٹھے تقریروں کو سن رہا تھا اور بہت تعجب ہو رہا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے مگر ان کا بیان بڑوں کے بالکل مساوی ہے. وہی بات ہے جو بڑے بڑے خطبہ پیش کرتے ہیں، بڑے بڑے واعظین پیش کرتے ہیں، وہی باتیں آیات اور احادیث، وہی جملے یہ چھوٹے چھوٹے بچے. ابھی علم کی فضیلت پر ایک طالب علم نے محمد التمش نے جو بیان پیش کیا ہے وہ قابل رشک ہے. ایسے ہی ایک بچی نے جو اصلاح معاشرہ پہ تقریر کی ہے وہ انتہائی مثالی تقریر ہے. ایسے ہی ایک بچی نے نظم پیش کیا ہے. تو یہ تمام بیانات اس بات کے غماز ہیں، اس بات کی دلیل ہیں، وعدے شاہکار ہیں کہ یہاں الحمدللہ اس دارالحدیث کی کوششیں برابر ہیں اور یہاں کے اساتذہ، یہاں کے ذمہ داران قابل تشکر ہیں. ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، علم ایسا جوہر ہے، علم ایسا سرمایہ ہے، اللہ کی ایک ایسی دولت ہے اور ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے علم کہ جس کے ذریعے سے پوری انسانیت، ہم اور آپ ہی نہیں، پوری انسانیت ترقی کرے گی. اسے میں کہوں گا کہ تعلیم کی جو نسبت ہے، تعلیم کا جو ریشیو ہے اور تعلیم کا جو پرسنٹیج ہے، وہ ہم اپنے ماحول میں، اپنے گھروں میں اس کو 100% پہنچانے کی کوشش کریں. 100% تعلیم. میں آپ سے گزارش کروں گا یہاں اس گاؤں کے جہاں سال لوگوں سے اور یہاں ہماری ماں اور بہنوں سے اور یہاں بزرگوں سے اور نوجوان ساتھیوں سے کہ تعلیم ایک ایسا نسخہ ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو اس کے ذریعے سے آراستہ پیراستہ کیا تو ہم نے دنیا میں بھی ان کو ترقی کے اعلیٰ منازل پر پہنچایا اور آخرت میں بھی وہ کامیابی سے کامرا ہوں گے. اس لیے ہماری نسبت تعلیم کی 100% ہونی چاہیے. اور یہ جو خوبی اور کمال دیکھ رہا ہوں کہ بچے یہاں گھر میں بچے اور بچیاں اتنی بڑی تعداد میں ہیں. تعلیم کی نسبت کو ہم بڑھائیں. کوئی گھر ایسا ہمارا نہ ہو، کوئی گھر ہمارا ایسا نہ ہو، کوئی بچہ ہمارا ایسا نہ ہو، کوئی بچی ہماری ایسا نہ ہو جو تعلیم سے پیچھے رہ جائے، تعلیم نہ حاصل کر سکے. جو مالدار ہیں، صاحب وسعت ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس بات کی ذمہ داری ہوئے کہ ہمارے سماج میں ایسا طبقہ جو کمزور ہے، جن کے بچے تعلیم حاصل کرنے کی راہ میں ان کی کمزوری رکاوٹ ہے، ہم مشترکہ طور پر جد و جہد کر کے گاؤں کے سماج کے ایسے بچوں کو آگے بڑھائیں جو تعلیمی مجال میں آگے بڑھنے سے
اقتصادی پہلو کی بنیاد پر اقتصادی کمزوری کی بنیاد کمزور رہ رہے ہیں، کمزور ہو جا رہے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک دوسری بات کہنا چاہوں گا، یہ جو مکتب اس شکل میں دیکھ رہا ہوں، بچوں کی تعلیم میں نے دیکھی ہے، بچوں کی تیاری ہم نے دیکھی ہے، اور اس مکتب کی چہار دیواری کو میں نے دیکھا، جائزہ لیا ہے۔ مکتب یہ تقاضا کرتا ہے، یہ مکتب آپ سے بلند آواز سے پکار رہا ہے، آپ سنیں اس مکتب کی آواز کو، آپ سنیں چہار دیواری کی آواز کو، گاؤں کے سارے لوگوں کو مل کر کے اس مکتب کو بہت زیادہ مضبوط بنائیے۔ میں نہیں کہتا بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیے، لیکن آپ کے یہاں تعداد جو اساتذہ کی ہے اس کو دیکھیے، جو یہاں ادارے کے ذمہ دار ہیں، میں نہیں جانتا کون ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گا جو بھی ٹیم ہے، اساتذہ کی تعداد کو دیکھیے، طلباء کی تعداد کو دیکھیے، گھنٹیوں کو دیکھیے، اور کتنی گھنٹیاں ہیں، کتنے اساتذہ ہیں، کتنے بچے ہیں، اور نصاب کیا ہے، اس پہ آپ غور کیجیے۔ یہ آپ کی توجہ ان بلڈنگوں سے زیادہ توجہ نصاب تعلیم پر اور طریقہ تعلیم پر ہے۔ الحمدللہ تعلیم بہت اچھی ہے جیسا کہ میں نے دیکھا، لیکن بہرحال انسان ناقص ہے، اس پر انتظامیہ کو خاموش نہیں ہونا چاہیے، مزید اس پر بہتری کی ضرورت ہے۔ آخری بات میں کہنا چاہوں گا، یہ تعلیم جو ہم اور آپ حاصل کرتے ہیں، ہمارے بچے، اس کی تنفیذ بھی ہمارے گھروں میں ضروری ہے۔ تعلیم مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے تورات اور زبور اور انجیل دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو پا کر کے انہوں نے بالائے طاق رکھ دیا تھا، اپنے گھروں کی زینت بنا رکھا تھا، پڑھ کر کے اس پر عمل کرنا نہیں تھا۔ چنانچہ ایسے لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی اور کتاب کو پڑھ کر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، وہ ایسے گدھوں جیسے ہیں جن گدھوں پر کتابوں کا بنڈل لاد دیا گیا ہو، وہ گدھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن ان کو کہا گدھے۔ تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام، احادیث، اور یہ بچے جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ اس لیے ہم حاصل کریں، ہمارے بچے حاصل کریں، یہ روشنی ہمارے گھروں کو منور کرے، گھروں میں اس کی تطبیق ہو، گھروں میں اس کی تربیت ہو، گھروں میں اس پر عمل ہو۔ اس سے انشاءاللہ ہر طرح کا خیر ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ، جس بندی کے ساتھ، جس گھر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، دین کی سمجھداری اسے دے دیتا ہے۔ میری آخر میں یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے جتنے بزرگوار ہیں، جتنے بچے ہیں، ہماری مائیں بہنیں، بچیاں ہیں، سبوں کو ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، تاکہ دینی تعلیم کے ذریعے سے ہم اپنے دلوں کو منور کریں، اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں، اپنے گھروں کو منور کریں، اپنے ماحول کو منور کریں، اپنے سماج کو منور کریں، اور اس کے ذریعے سے ہم دنیا کو روشنی دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل اختیار کرنے اور اسی طرح سے ملت اسلامیہ کی بھلائی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ میری بات اگر لمبی ہوگی تو معاف کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مل کر کے اپنی ذات کی بھلائی، سماج کی بھلائی، ملت کی بھلائی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔